موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة والمرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سورۃ المرسلات جو ہے یہ مکیہ سورت ہے بالاتفاق، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور جیسا کہ آپ الحمدللہ متعدد دفعہ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ جو سورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں، وہ چاہے جہاں بھی اتری وہ سب مکیہ، اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے کہاں بھی اتری. اب جیسے یہی سورت مبارک جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مینا میں اتری ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں احکام کا ذکر نہیں ہے، مسائل مہمہ کا ذکر ہے، وہ مکیہ، اور جن میں احکام ہیں وہ مدنیہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات جو ہے بعثت کے بعد 13 سال صرف مسائل مہمہ تھے، یعنی توحید، رسالت، قیامت. پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد احکام آئے. نماز فرض ہو گئی لیلۃ المعراج، لیکن اس کی طریقہ، اس کی تفصیل، جزئیات سب سے پہلا جمعہ حضور پاک نے مدینہ منورہ میں ادا فرمایا. اسی طرح زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام، قصاص کے احکام، غلاموں کے احکام، اسی طرح کئی مسائل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حدود اللہ ہیں ان کا سارا مدینہ منورہ میں. تو یہ سورت مبارک جو ہے یہ بھی مکیہ، اور اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت، یعنی ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کو عمود السورہ بھی کہتے ہیں، یعنی سورت کا عمود جس پہ پوری سورت کی مدار ہے، جیسے خیمہ عمود پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا بھی جو اصل ہے اور مدار ہے اور عمود ہے وہ اس بات قیامت. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں قیامت کا ذکر فرمایا. کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو
کہ اب دیکھیں نا، آپ دنیا میں ایک نظام چلاتے ہیں تو آپ کو پولیس کی بھی ضرورت ہے، آپ کو فوج کی بھی ضرورت ہے، آپ کو رینجر کی بھی ضرورت ہے، آپ کو خفیہ ایجنسیوں کی بھی ضرورت ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن اسلام کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں توحید، رسالت اور قیامت کا یقین بٹھا دو، جب قیامت کا یقین دل میں آ جائے گا وہ خود برائیوں سے بچ جائے گا۔ وہ جرم کرے گا ہی نہیں جب اس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جناب قبر سے ہی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ عذاب یا ثواب جو مقدر میں ہے وہ قبر سے ہی ابتدا ہو جائے گی، پھر حشر کے میدان میں ذرے ذرے کا حساب ہو، وہ کیسے گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ہے سورت یوسف علیہ السلام کے اندر کہ جب امرأۃ العزیز نے، باقی یاد رکھو یہ زلیخا یا یہ نام اسرائیلی روایات میں ہے، کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہے، بس قرآن نے کہا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بعض روایات اسرائیلیہ ہیں، کتب اسرائیلیہ سے ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، کسی نے کہا اس کا نام رائیل تھا، یہ ساری ناقابل اعتبار تھا۔ جب کسی چیز کو اللہ کا قرآن ہی نہیں بیان کرتا تو ہمیں ٹکر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ نام بھی لے لیتے۔ دیکھیں نا، اللہ نے بی بی مریم کا نام لے لیا نا، ضرورت تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سب نہ مریم وذکر فی الکتاب مریم، سورت مریم، کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیا، وہاں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، بھی کہاں ہوا امرأۃ العزیز۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا جمال عطا فرمایا تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ شطر الحسن، یعنی اگر حسن کو تقسیم کیا جائے تو آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا ساری دنیا کو دیا۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا میں کتنے خوبصورت مرد عورتیں ہوتی ہیں، تو جب یہ آدھے میں ساری کائنات ہے اور باقی آدھا صرف یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، تو اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ بحیثیت ایک غلام کے منڈی میں بیچے گئے اور عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر میں لے آیا، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ یہ بڑا اچھا بچہ نظر آ رہا ہے صورت سے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ویسے بھی ہمارے کام میں ہمارا مددگار بن جائے، سائیں انفعنا او نتخذہ ولدا۔ اب امرأۃ العزیز نے جب کچھ دن گزرے اور یوسف علیہ السلام کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، عزت وقار ملا، ان کا تو اور جمال نکھرتا گیا اور جوانی آتی گئی۔ اب امرأۃ العزیز جو تھی نا، وہ اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہ کر سکی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے معاملات میں نعوذ باللہ ہمیشہ ابتدا عورت سے ہو۔ یہ بہت قلیل واقعات ہوتے ہیں کہ دشمنی میں کسی نے اغوا کر لیا، کسی نے انتقاماً کسی کی بیٹی کو اٹھا لیا، اللہ معاف کرے، ورنہ عام طور پر جو پیار، محبت اور فتنہ فساد ابتدا عورت سے ہو۔ اب جب امرأۃ العزیز مجبور ہو گئی اور اس نے اشارات و کنایات سے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کے لیے زور لگایا، کوئی اثر نہ ہوا، تو اس نے پھر انتظام کیا
کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے اندر بلایا اپنے محل میں، اور اہتمام یہ کیا کہ جیسے جیسے یوسف علیہ السلام گزرتے جائیں دروازے بند کر دیں۔ اس کی خادمہ تھی، کنیزیں تھی، اور بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ وزیر خزانہ تھا، یہ غلط بات ہے، وہ بادشاہ تھا اس وقت۔ اگر وہ خود بھی خزانے پہ وزیر ہوتا تو یوسف علیہ السلام تو نہ کہتے اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا، وہ تو خود ہی وزیر ہے، تمہیں کیا بنائے گا؟ اس نے یہ سارا انتظام کیا تاکہ قرآن نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ وغلقت الابواب، دروازے بند، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک مالکن ہے، دوسرا اس کا محل ہے، ماحول ہے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے سگار میں کیا کمی کی ہوگی۔ پھر دروازے بند ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا قالت حیت لک، کہ آئے یوسف میری خواہش پوری کر۔ تو یہ وہ قیامت کا ڈر ہے کہ اس حالت میں بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں گناہ کروں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اب یوسف علیہ السلام کو اور تو کچھ نہ سوجی، آپ نے دوڑ لگائی کہ دروازے اندر سے کھولتا جاؤں گا۔ دروازے تو باہر سے بند کیے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت دکھلائی اور معجزہ یوسف علیہ السلام کا بن گیا کہ جو دروازے پہ ہاتھ مارتے دروازہ کھل جاتا۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سبق سیکھا کرو ہر قرآن کی آیت سے، کہ جب یوسف نے اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور آپ وہاں سے بھاگے تو دروازے پھر خدا کھولتا۔ جب تم گناہوں سے بچو گے تمہارے لیے بھی راستے اللہ پیدا کرے۔ اب لمبا قصہ ہے، مانا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کس بات کا ڈر تھا؟ غور کریں کہ بھئی وہ ملکہ ہے، اچھا وہ نعوذ باللہ خود غلطی کرنا چاہتی ہے تو یوسف علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہے؟ جوانی ہے، حسن ہے، روپ ہے، طاقت ہے، خیال ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کا خیال جو ہے وہ دل میں ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خیال آ جاتا ہے پھر ان کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں نا ہر وقت اسی پہ زور دیتے ہیں نا کہ اللہ 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 ذکر کرو، کہ اسم ذات جو ہے ایسے یقین کامل ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہاں تو ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز پڑھو تو ایسے جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا میں ہوگا تشبیہ کے لیے، لیکن جب آخرت ہوگی کاف نکل جائے گا، پھر انک تراہ ہو، پھر تم خدا کو دیکھو۔ تو اسلام کا منشا سمجھو، یاد رکھو، منشا اسلام یہ ہے کہ اس ایمان والے کے دل میں آخرت کا اور قیامت کا یقین بٹھا دو اور اس کا منظر سامنے آ کہ جب آنکھیں بند کرے تو جنت کے نظارے نظر آ جائیں، اگر آنکھیں بند کرے جہنم کے عذاب نظر آ جائیں، ترغیب بھی مکمل ہو، ترہیب بھی مکمل ہو، اس بندے کو پھر کیا ضرورت ہے کسی پہرے دار کی؟
اب دیکھو نا، جن بندوں کو اللہ کے رسول پر یقین کامل ہے، وہ دیکھیں کہاں سے بوڑھے ہیں بیچارے، معذور ہیں، بیساکھیوں پہ ہیں، کوئی ویل چیئر پہ ہے، کوئی دھکے کھا کے چل رہا ہے، نماز پہ آ رہا ہے، اور کتنے نوجوان ہیں بدبخت جو باہر کھڑے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہیں سگریٹ جلا کے پی رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈر کے مارے چھپ جاتے، لیکن نماز نہیں پڑھے، وہ دل میں کچھ نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سارا ذکر جو ہے وہ قیامت کا، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، یاد رکھو، اور ان کی قسم کھائی۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ یہ 5 چیز۔ تو ان 5 چیزوں سے مراد کیا ہے، یاد رکھیں۔ اس میں مجتہدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، یاد رکھو، 2 قول ہیں۔ بعض صحابہ نے تو فرمایا ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ ساری 5 چیزیں جو ہیں یہ ملائکہ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اللہ نے ان کو تقسیم کر دیا ہے نا، ڈیوٹی بھی تقسیم، کوئی ہواؤں پہ ہے، کوئی بادلوں پہ ہے، کوئی قبض کرنے پہ ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں جا کے تصویر بنانے پہ ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے لیے الہام کرنے پہ ہے، کوئی حفاظت کرنے پہ ہے، کوئی ہمارے نامہ اعمال لکھنے پہ ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں نا۔ بعض کے ذمے یہ ہے کہ ہمارے اعمال لکھے، کرامن کاتبین، اور بعض کے ذمے ہے کہ انسان کی اور ہر مخلوق کی روح قبض کریں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور کچھ فرشتوں کے ذمے ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوال کریں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بندہ قیامت والے دن اٹھے گا، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اس کو چلا کے میدان محشر میں حاضر کرنا۔ اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جہنم پہ کھڑے ہیں، علیہا 19، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور جہنم بھی کیسی، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں بلکہ انسان اور پتھروں سے وہ آگ دہکائی جائے گی، اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے وہاں بڑے سخت قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بڑے تندخو ہیں، بڑے سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کی ڈیوٹی۔ اور کچھ فرشتے وہ بھی ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش اٹھائے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا،
کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو تسبیح و تحمید کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اور ہر بندے کے ساتھ فرشتہ ہے جس کو ملہم کہتے ہیں، جیسے ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے جس کو کریم کہتے ہیں۔ جب برے خیال آئے تو سمجھو شیطان القاء کر رہا ہے، اور جب اچھے خیال، اچھا ارادہ، اچھی نیت تو سمجھو کہ ملک جو ہے وہ الہام کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگایا کہ وہ وحی لے کے اللہ اور نبیوں کے درمیان میں پہنچائے۔ نزل به الروح الامین، اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بادلوں کو چلائیں، ہواؤں کو چلائیں، اور جہاں اللہ حکم دے وہاں لے جا کے بارش برسائیں۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے کفر اور شرک کا مقابلہ کرتے کرتے جب آپ کو منجنیق میں بٹھایا گیا کہ آگ میں ڈالا جائے تو اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ان ابراہیم خلیلک، یا اللہ ابراہیم تو تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، اور جس نے ساری دنیا سے ٹکر لے لی ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرا اللہ مہربانی فرمائے، رحم فرمائے، ہمیں حکم دے ہم اس کی مدد کرنے جاؤ۔ تو اب روایات میں ہے کہ ویاتی ملک الجبال، فرشتوں کا پہاڑوں کا فرشتہ ہے، مانا پہاڑوں کے لیے الگ فرشتے، وہ آگے عرض کرے گا کہ یا ابراہیم الخلیل، آپ اس مشکل گھڑی میں ہیں، مشکل وقت میں ہیں، آپ کے دشمن آپ کو جلانا چاہتے ہیں، اور میں ملک ہوں، میری ڈپٹی ہے پہاڑوں پر، آپ مجھے حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں۔ ان کا یہ الاؤ بھی اور ان کے گھر بھی اور مکان بھی اور خود بھی یہ سارے پس جائیں گے جیسے چکی کی پاٹ میں دانا پس جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ لا حاجت لی، بھائی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بارشوں والا فرشتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں بارشیں جی اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ جو ذرات ہیں، بخارات ہیں دریاؤں سے، یہ لے کے ہوائیں اوپر جاتی ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، پھر اس کے شکل سے بارش برستی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو یہ بخارات کون پیدا کرتا ہے، یہ دریا کون پیدا کرتا ہے، یہ ہوائیں کون پیدا، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ سارا کام اللہ کا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے حکم نہیں، میں ابھی بارش اس پہ برسا دیتا ہوں، آگ ہی ختم ہو جائے گی، کس سے ختم؟ آپ نے فرمایا کہ لا حاجت، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مانا یہ تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کام پہ فرشتے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم سب کے لیے ایک مقام، ایک ڈیوٹی، ایک جگہ، ایک اسٹیشن معین ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہر ملک اپنی اپنی ڈپٹی دے رہا ہے، اور جو ڈپٹی میں نہیں ان کی غذا بھی تسبیح تحمید تقدیس ہے، وہ اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہیں یا رکوع میں کھڑے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اب آپ کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بعض صحابہ نے فرمایا ان سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہی ہیں، کیونکہ یہ سارے کام تو فرشتوں کے ہیں۔ والمرسلات عرفا، وہ ایسی ہوائیں، عرف مانا لطیف ہوائیں چلانے والے، دیکھیں نا ہوا کبھی کتنا لطیف ہوتی ہے، کتنا ٹھنڈی لگتی ہے،
هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ بارش آنے سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتی ہیں، ہوا کی ٹھنڈک کو دیکھ کے آدمی خوش ہوتے ہیں کہ جی انشاءاللہ بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہوائیں 8 قسم میں ہیں، 4 اللہ نے رحمت کے لیے رکھی ہیں اور 4 جو ہیں اللہ نے عذاب کے لیے رکھی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں عذاب کا مسئلہ ہوگا وہاں ری ہوگا، ریاح نہیں ہوگا، بس یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو۔ پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ ہوگا نا ری، وہ عذاب، جیسے اللہ فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی ری۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی عذاب کا ذکر فرمایا ہم نے ہوا ری تدمر كل شيء بأمر ربها، اور اسی لیے اللہ اور جہاں رحمت کا اشارہ ہو وہاں ریاح کا لفظ ہو، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ۔ تو اب یاد رکھیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہوائیں چلا، بعد نے کہا کہ سارے ملائکہ مراد ہیں، کہ وہ ملائکہ یا وہ ہوائیں، یعنی 2 قول ہیں۔ بعد نے کہا یہ 5 سے مراد ملائکہ ہے، اور بعد نے فرمایا کہ 5 سے مراد ہوائیں ہیں کہ والمرسلات، وہ ہوائیں جو لطیف ہیں، اور والعاصفات عصفا، اور وہ ہوائیں جو شدید ہیں، والناشرات نشرا، اور وہ ہوائیں جو اڑا کے پھیلانے والی ہیں، والفارقات فرقا، اور وہ ہوائیں جو درمیان میں تفریق کر دینے والی ہیں، کوئی چیز ادھر اور اس کی چیز ادھر۔ فالملقیات ذکرا، اور ان ہواؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر یاد جو ہے ڈالی جاتی ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہوا کے بغیر زندہ ہو، اور انسان ہے مثلا یہ سونگتے، ہوا ہوگی تو سونگو گے نا، ہوا ہوگی تو تمام قوا تمہارے کام کریں گے، اگر ہوا ہی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں ان سے مراد ہوائیں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں نہیں وہ ملائکہ جو بھیجے جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو آنے کے بعد والعاصفات عصفا، وہ آگے شدت کے ساتھ دنیا کے اندر معاملہ کرتے ہیں، آندھیاں چلا دیتے ہیں، والناشرات نشرا، اور وہ فرشتے جو پھیلانے والے ہیں، الفارقات فرقا، اور وہ فرشتے جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور وہ فرشتے جو اللہ کا ذکر دلوں میں ڈالنے والے ہیں۔ تو اب 2 قول ہو گئے، ایک قول ہوا کہ یہ 5 سے مراد ہوائیں ہیں، بس یاد رکھو، اور ایک قول یہ ہوا کہ 5 سے مراد فرشتے ہیں۔ 2 قول ہو گئے، ایک تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی 4 جو ہیں اس سے مراد ہوائیں ہیں، لیکن فالملقیات ذکرا سے مراد فرشتے۔ یاد رکھو یہ 3 قول ہمیشہ، تو یا تو یہ 5 سے مراد اللہ کے فرشتے، یا 5 سے مراد ہوائیں، یا 4 سے مراد جو ہے وہ ہوائیں ہیں، لیکن آخری جو ہے اس سے مراد فرشتے، کہ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ اور یہ سارا نظام کیوں ہے؟ تاکہ بندے جو ہیں یا تو ان کو ڈرایا جائے یا پھر وہ اعذار کریں۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ جواب قسم یہ اللہ نے فرمایا مجھے ان 5 چیزوں کی قسم ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ ہو کے رہے گا، وہ قیامت آئے گی۔ ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من
فی القبور۔ اچھا، جب قیامت آئے گی تو نشانیاں کیا ہوں گی؟ اب پہلے ویسے آپ پڑھ چکے ہیں کئی مقامات۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بجھ جائیں یعنی بے نور ہو جائیں، مانا ہے کہ جیسے دیا بجھ گیا، ستارے بھی بجھ گئے، بے نور ہو گئے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمانوں میں شق پڑ جائیں، فرجت درزیں پڑ جائیں، کھول دیے جائیں آسمان، جیسے فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان کھل جائیں۔ دوسرے مقام میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں۔ اور تیسرے مقام میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ اور اسی طرح یا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ریت بن کے اڑ جائیں، جیسے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یاد رکھو یہ پہاڑ ہے نا، یہ پہلے ان کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر یہ ریت بن جائیں گے، پھر یہ اون جیسے اڑتی ہے ایسے ان کو اللہ ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جس دن اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ اُقِّتَتْ مانا جمعت، اور بعض جیسے قرآن کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جیسے اللہ نے فرمایا لأی یوم نجلت، یہ جلدی کس دن کے لیے ہو رہی ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأی یوم نجلت، یہ سارے کیوں کٹھے ہو رہے ہیں، کس دن کے لیے، کیوں یہ جلدی؟ فرمایا لیوم الفصل، اس دن کے لیے جس دن فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے سب کے درمیان، ہر چیز کا حساب، ذرے ذرے کا حساب۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب اللہ آئیں گے میدان محشر میں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے کما یلیق بشان ہی، اب سب کتابیں کھل جائیں گی، حساب کھل جائیں گے، سب کا حساب ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا سخت ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، میرا مدنی آپ کیا جانیں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں یہ تعجیب جو ہے اس دن کے ہول کو بیان کرنے والا، جیسے فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن میں جہاں ہے نا وما ادراک، اس کا علم اللہ نے دے دیا اپنے نبی، اور جہاں لفظ آئے گا وما یدریک لعلہ یزکا، اس کا علم نہیں دیا۔ تو جہاں لفظ آئے گا ما ادراک ما اعلمک، تو اللہ نے علم دے دیا، اور جہاں لفظ آئے گا یدریک آپ کیا جانے، وہاں علم نہیں دیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ویل مانا ہلاکت، بربادی۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ویل اسم الوادی فی نار جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، یعنی اس دن ان کو اسی وادی میں ڈالا جائے گا۔ ویل
يومئذ للمكذبين. تو یاد رکھیں کہ اس سورت مبارکہ کا بنیاد، عنوان اور اس کا تمام تر مسئلہ جو ہے یعنی وہ بالکل اس بات قیامت میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے احوال مجرمین کیا ہوں گے اور احوال شہداء کیا ہوں گے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ مثلاً دنیا میں زلزلے آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، قتل عام ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا بھی یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ یعنی دنیا میں جو عذاب آ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے کتنے اسلامی ملکوں میں کیا حال ہے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اس پہ بڑی مشکل وقت ہے اور مشکل گھڑیاں ہیں. تم یہاں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہو. ٹوٹا پھوٹا ایک اسلام کے نام کا ملک تو ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. جن لوگوں نے کفار کو اور انگریزوں کو نکالنے کے لیے جیلیں کاٹی، قربانیاں دی، مارے کھائیں، ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں نا. اور ان کو مل گیا جنہوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا تھا. ان کو کیا درد ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ اپنے پیسہ ہے، دولت ہے، آپ کما رہے ہیں، اولادیں اڑا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں کمایا. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی بازار میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ میرا جوتا جو ہے ذرا وہ ٹھیک صاف نہیں ہے، تو اس نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے ایک حصے سے جوتا صاف کرنا شروع کیا. ایک بندے نے دیکھا تو اس نے دوسرے سے کہا کہ یار دیکھو بے وقوف آدمی، سر پہ باندھنے والی چیز ہے پگڑی، اس سے جوتا صاف کر رہا ہے. خود نے کہا بابا وہ بے وقوف نہیں ہے، جوتا اس نے خود خریدا ہوگا، پگڑی باپ کی ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں نا، یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں اسلام ملا ہے بغیر کسی محنت کے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بس مسلمان ہیں، دادا مسلمان، بابا مسلمان، ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان. ہم نے کوئی بلال کی طرح مار تو نہیں کھائی نا کہ ہمیں اسلام کا قدر ہو. صحابہ کی طرح ہم آزمائے تو نہیں گئے، انگاروں پر تو نہیں لٹائے گئے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے. اب یاد رکھو کہ بھئی مثلاً ایک آدمی ہے، موت کا وقت ہے اور اس کی موت جو ہے بڑی مشکل ہو رہی، بڑی عذاب میں مبتلا ہے وہ. اب ہمیں کیسے پتہ لگے؟ اگر وہ بندہ اللہ والا ہے، اعمال صالحہ والا ہے، پھر تکلیف ہے بھی یہ امتحان. اگر آدمی ہے ہی فاسق فاجر، ہر وقت نعوذ باللہ عریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، اجتماعی زیادتی ہے، 6 سال کے بچوں کے ساتھ زنا ہے، پھر اگر ہے یہ عذاب. جب گناہوں کے سبب آئے گا تو وہ عذاب. اچھا نیک آدمی پہ تکلیف آ گئی، المومن مبتلا، مومن تو ہمیشہ ابتلا میں ہوتا ہے، اس کے لیے رفع درجات ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اب خود دیکھ لیں کہ بھئی جہاں اچھا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جہاں عذاب آیا اس میں کچھ لوگ نیک بھی تو تھے، اچھے بھی تو تھے، نمازی بھی تو تھے. تو یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب عذاب آئے گا نہلک وفینا الصالحون، کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہم اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب عذاب آئے گا تو صالحین بھی اسی میں رگڑے جائیں گے. پھر قیامت میں ہر کوئی اپنے عمل پہ کھڑا ہوگا، اچھے لوگ اپنے عمل پہ کھڑے ہوں گے، برے لوگ اپنے عمل پہ کھڑے ہوں گے، اس وقت سب پہ آئے.
اور ایک عذاب کی وجہ یاد رکھو یہ بھی ہے کہ جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب آتے، یعنی بھلائی کا امر نہ کرے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں، جو ہو رہا چھوڑو یار، تم اپنی سنبھالو، تمہیں کیا ہے یار۔ تو جب یہ مسئلہ وقت آ جائے تو اس لیے ایک روایات متقدمہ میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو، فرشتے چیخ پڑے، انہوں نے کہا یا اللہ اس میں تو فلاں بندہ بڑا عابد ہے، زاہد ہے، ساری رات نماز میں کھڑا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس پر بھی عذاب کرو۔ ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ اس نے تو کبھی غلطی نہ فرمایا، اس نے خود تو غلطی نہیں کی لیکن غلطی کرنے والوں کو کبھی روکا ہی نہیں، گناہ کرنے والوں کو کبھی روکا ہی نہیں، اس کی پیشانی پہ کبھی بل ہی نہیں، اب خود عبادت پہ لگا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں، اس لیے اس پر بھی عذاب۔ تو اس لیے اب خود ٹھنڈے دل سے سوچ لو، مثلاً آپ کا ملک ہے یا کوئی ملک ہے، 20 کروڑ کی آبادی ہے، ایمان سے کہیں اس میں کتنا % ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، کتنا ہے؟ خود فیصلے کر لو۔ اچھا ملک پہ نظر نہ ڈالو، اپنے محلے پہ نظر ڈال لو کہ تمہارے محلے میں 4 مسجدیں ہیں، تمہارے محلے کی آبادی جو ہے وہ 2000 آدمی ہے، مسجد میں کتنے جاتے ہیں؟ خود فیصلہ کر لو، خود آنکھیں بند کر فیصلہ کر لو کہ بھئی اب دیکھو یہاں سے یعنی ان ملکوں میں تقریباً کوئی 40 لاکھ غیر ملکی کام کر رہے ہیں۔ اچھا جتنے آئے ہیں ایمان سے کہیں، مکے میں آئے، مدینے میں آئے، 5 سال سے حرم کے اندر ڈپٹیاں دے رہے ہیں، اس طرح پھر بھی داڑھی پہ پھروا رہے ہیں، ڈپٹی حرم کے اندر ہے، حرم کی صفائی کر رہے ہیں، ہر وقت کعبے پہ نظر ہے، ہر وقت محمد عربی کے روضے پہ نظر ہے، لیکن شکل نہیں بدلی، لباس نہیں بدلا، آداب نہیں بدلے۔ اچھا کتنے آدمی ہیں 70 سال عمر ہو گئی، مکے میں رہتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف کی ایک سورت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب ہے۔ حضور کا حدیث ہے ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا مگر ہمارے گناہ کی وجہ سے، وما رفعت الا بتوبۃ، اور عذاب رفع کب ہوں گے؟ جب ساری قوم توبہ کے لیے سجدے میں ڈال کر توبہ کرے گی، رجوع کرے گی اور گناہوں کو چھوڑے گی، عذاب ختم ہوگا۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہم تو سب مسلمانوں کے لیے الحمدللہ روز دعا مانگتے ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما۔ دیکھو ہسپتالوں میں جاؤ، قیامت کا منظر ہے، اللہ رحم فرمائے، مریض ہیں بیچارے پڑے ہیں، اللہ رحم فرما دے۔ اگر مجھے وتر نماز میں دعائیں قنوت نہیں آتی تو جتنا آتی ہے اللہم اہدنا، اللہم اجرنا من النار، جو آتا ہے وہ پڑھتے رہو، باقی یاد کرنے کی کوشش بھی تو کرو نا۔ اگر ایک آدمی ہے وہ حالت جنابت میں ہے، غسل نہیں کیا، جنابت کی حالت میں سو گیا، اسی حالت میں ڈر گیا، تو کیا وہ اللہ کا نام لے کے دعا کر بالکل کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ جنابت کو تیری زبان میں تو نہیں آ گئی۔ کہتے جی کہ نماز کی حالت میں
رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اور جن کو دعائیں نہیں آتی وہ دعا کریں ہی نہیں، بس سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، یہ بھی دعا ہے نا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک دعا ہوتی ہے سوال، ایک دعا ہے ذکر، تو یہ بھی تو دعا ہے۔ ہر نماز کے سجدے میں رکوع میں دعا ہے، لیکن وہ دعا جو حضور پاک نے کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اپنی زبان میں نہیں۔ کہتے جی کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ٹرالر چلاتے ہیں، جدہ، ریاض، دمام، تبوک، اور سارا سال چلا رہے ہیں، وہ سفر میں ہیں، نماز سفری پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آتے ہیں اپنی رہائش پر تو ایک دو دن ٹھہر کے پھر گاڑی لوڈ کر کے چل جائے، وہاں جب آگے اب نماز پوری پڑھیں، کیونکہ وہ رہائش تو ہے نا، ان کا وطن اقامت ہے، وطن اصلی تو نہیں ہے لیکن وطن اقامت تو ہے، گھر تو بنایا ہوا ہے، وہاں نماز پوری پڑھیں گے۔ جب سفر میں ہوں گے، چاہے سارا سال سفر، اب دیکھیں جو بحری جہازوں میں ہوتے ہیں وہ تو سارا سال پورے سمندر میں پھرتے رہتے، نماز مسافر ہیں، سفری پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ عمرے اور حج میں خواتین کے لیے پردہ ضروری ہے، بالکل ضروری۔ وہ تو اگر آدمی سامنے نہ ہوں تو عورت پردہ کھول سکتی ہے، اگر آدمی ہوں تو سدل علی وجوہ ہے نا، بی بی عائشہ فرماتی ہم فوراً چادر کھینچ لیتے۔ اگر کوئی آدمی مطاف میں طواف کے دوران اگر جوتے اس کے ساتھ ہیں یا ملتزم میں کھڑا ہے جوتے سے، کوئی حرج نہیں، بھائی جوتے میں تو نماز پڑھنی بھی جائز ہے اگر پاک ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا حتیم میں چلا گیا جوتے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ احرام جو ہے، جب ہم لوگ احرام عمرہ کر لیتے ہیں، وطن واپس جا رہے ہیں، اس کو زمزم سے دھو کے دیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں۔ اگر آپ نے 4 چکر یا 4 سے زیادہ کر لیے تھے پھر تو جہاں چھوڑا ہے واپس آ کے وہیں سے شروع کریں، اگر 1-2 چکر سے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ غار ثور یا غار ہرا پہ جانا کوئی منع نہیں، جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کے شرک نہ کیا کریں۔ کوئی وہاں پٹیاں باندھ رہا ہے، کوئی فوٹو ڈال رہا ہے، کوئی نام لکھ رہا ہے، یہ نہ کیا کریں۔ زیارت کریں بھی، یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جہاں حضور پاک تشریف لے گئے، جہاں حضور پاک نے عبادت کی ہے، جہاں حضور پاک نے راتیں گزاری ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 2-3 طواف کٹھے کر لے پھر بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائے۔ کہتے جی کہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ برحق ہیں، بالکل برحق ہیں، تو ہم جس امام کی جو بات اچھی لگے وہ اپنا لیں۔ تمہارا اتنا مطالعہ ہے کہ تم 4 فقہ پر نظر رکھتے ہو تو تمہیں امام کی ضرورت ہی نہیں، پھر تمہیں امام کی کیا ضرورت؟ تم تو ماشاءاللہ 4 فقہ سمجھے ہوئے ہو، حالانکہ 4 امام کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ چٹ لکھنے والا مجھے امام شافعی کا نام بتا دے نا، میں ابھی بیعت کر لوں گا۔
پیر بنا لوں گا اس کو، حالانکہ میں پیر مانتا بھی نہیں، لیکن اس کو بنا لوں گا۔ ایسے باتیں کرنا جی ہم سے، بھائی مسجد کے 4 دروازے ہیں، جس دروازے پہ آ گئے الحمدللہ، یہ تو نہیں نا کہ ایک یعنی نماز میں اس سے آئے، دوسری نماز میں اس سے آئے، تیسری میں اس سے آئے، چوتھی میں اس سے آئے، 5ویں جو اس سے آئے، دروازے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں، جس سے آگے آگے۔ اور ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں کس امام کی فقہ متداول ہے، کس فقہ پہ عمل ہوتا ہے، اس کو لے۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے تو وہ جو تلاجے میں برف میں لگے ہوئے بکرے ملتے ہیں، جناب ذبح کرنا ہے، وہ برف والا کبھی ذبح بھی کرتے ہو؟ دم کا معنی ہے بکرا لے کے ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلائے۔ اگر وہ فریزر والا بکرا ذبح ہو سکتا ہے، خون نکلتا ہے، تو کرو ذبح۔ جان چھڑانا چاہتا ہے نا، وہ 400 میں ملے گا، یہ 100 ریال میں مل جائے گا۔ میری نیت یہ تھی، وزٹ ویزے پہ آیا تھا کہ ایک دن جو ہے میں جتنے میں رہوں گا پھر عمرہ کروں گا، تو آپ نے احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں۔ میں نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہوئے نیت کی احرام عمرے کی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹوپی بھول گئی، کچھ دیر کے بعد یاد آئی تو اتار لی، کوئی بات نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو شفا عطا فرما، ہمارے حالات پہ بھی رحم فرما۔ خواب آپ نے جو دیکھا ہے نا، اس بندے کو بتاؤ جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو، مجھے نہیں آتی۔ حضور کی قبر کے حاضری جو ہے وہی شفاعت ہے، مانگنے کی تو ضرورت نہیں، دعا اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ مشرک کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ ربیع الاول کو جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ خالص بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔